اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان صبر، تحمل، انسانیت کا درس دیتا ہے، لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بات پہلے تکفیری دہشت گرد اور سپہ صحابہ کے لوگ کیا کرتے تھے، مجالس سلطان کربلا کا مذاق بنانا یا پھر شاعر حسینیہ کے خلاف باتیں کرنا، آج مقصرین کا بھی وہی شیوا بن گیا۔ اور بالخصوص وہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے لہجے میں بہت زیادہ سختی ہے، آپ کائنڈلی ذرا پولائٹ وے میں بات کیا کریں۔ میں اب ان سے پوچھتا ہوں، بھائی اس بات کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ سلطان کربلا کی مجالس کی اتنی بری توہین کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہاں کہاں اتنی مقدس چیز کا قیاس کیا جا رہا ہے باقاعدہ۔ مولوی جواد صاحب، جن کا اصلی نام اللہ دیتا ہے، نہ تو یہ نقوی سید ہیں اور نہ ہی ان کا شیعت سے کوئی تعلق ہے۔ میں نے کہا تھا مجھے چھیڑو بھائی، اور سن بھی لو۔ انہوں نے جی سلطان کربلا کی مجالس کے لحاظ سے ایک انتہائی گھٹیا لفظ استعمال کیا کہ معاذ اللہ مجالس تراویح کی طرح، الیاذ باللہ تعالی۔ پہلے تو آپ ان کا بیان سنیں، اس کے بعد دلائل کی روشنی میں چل کے ہم ان کا رد کرتے ہیں۔ یوں نہیں کہ نماز تراویح اور نماز جمعہ برابر ہیں۔ نماز جمعہ کا مقایسہ، موازنہ تراویح سے نہیں کر سکتے۔ نماز تراویح مجالس کی طرح ہیں، جس طرح ابھی مثلا شیعہ مجالس برپا کرتے ہیں۔ وہ مجالس عام دنوں میں بھی جب حکومت پابندی لگا دیتی ہے یہ مجلس نہیں ہوگی تو نہیں کرتے، بانی کو کہہ دیتے ہیں نہیں ہونی مجلس، چھوڑ دیتے ہیں۔ یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوتا ہے، علاقے والے آ کے درخواست دے کے مجلس بند کروا دیتے ہیں، بند ہو جاتی۔ تو اب ان دنوں میں اگر وبا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر کہیں کہا جاتا ہے مجلس نہ کرو تو اصرار کرنا پھر تو ایسا ہی ہے جیسے تراویح پر اصرار کریں گے کہ یہ حتمن ہو۔ چونکہ دونوں میں مجالس بند ہوں گی تو ایک طبقہ متاثر ہوتا ہے، ذاکرین خطباء کا نقصان ہے، وہ ان کا درآمد کا ذریعہ ہے۔ تراویح بند ہوگی، حافظوں کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عزیزان، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، یہ حضرت اب کھلم کھلا معاذ اللہ سلطان کربلا کی مجالس کو سیاسی پوائنٹ آف ویو پہ لا کے اس کا رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک قیاس سے کام لے کے ایک گھٹیا چیز جس کا قرآن و حدیث سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ سلطان کربلا کی مجالس کو معاذ اللہ اب کمپیریزن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من ذالک۔ پھر پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قطعاً خدا کا خوف نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، قبر میں جانا نہیں ہے، بروز محشر جناب زہرا کو منہ نہیں دکھانا آپ لوگوں نے؟ تعجب کی بات ہے۔ اور عزیزان، میں آپ لوگوں سے ایک دل کی بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ روزے کی حالت میں ہوں اس وقت، مجھے ان لوگوں سے زیادہ ان لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے اور خدا کی قسم غصہ بھی آتا ہے جو ان کی ان جہالتوں کو سن کے آگے سے تعویل کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ سمجھے نہیں ہیں ان کی بات، وہ ایسے نہیں، وہ ویسے تھی۔ چلیں خیر، اب ایموشنل باتیں بہت ہو گئیں، اب ذرا اپنے سٹائل میں جواب شروع کیا جائے۔ جناب، جس گھٹیا چیز سے قیاس کر کے آپ معاذ اللہ سلطان کربلا کی مجالس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی خباثت کو ظاہر کر رہے ہیں، آئے نا ذرا جو مسئلہ کسے سب سے زیادہ سراہتا ہے اسی کی کتاب سے، شیعہ کتاب سے نہیں۔ شیعہ کتاب سے تو بعد میں جواب آئے گا، پہلے اسی مسلک کی کتاب سے جس کی نمک حلالی کرنے کی آپ یہاں کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ تراویح کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تو عزیزان سب جانتے ہیں کہ کون سی کتاب ہے، صحیح بخاری۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری مطبوع مکتبہ الرحمانیہ موجود ہے، کتاب الصوم، پارہ نمبر 8، صفحہ 776، جلد نمبر اول۔ اور یہاں پہ عزیزان اس باب میں حدیث نمبر 1885، حضرت عمر
جو خود بانی ہیں اس بدعت تراوی کے، وہ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ قال عمر نعم البدعۃ هذه، ٹھیک ہے جی، نعم البدعۃ هذه، انہوں نے کہا ہاں بے شک میں نے بدعت کی ہے، لیکن آگے سے حضرت عمر نے ماشاءاللہ تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے اچھی بدعت کی ہے۔ اب بدعت تو بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں مذہب شیعہ کا جو اصول ہے عزیزان، بدعت کے بارے میں مذہب شیعہ کے ہاں معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین سے کیا اصول بیان کیا گیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جواد نقوی صاحب، میں کہہ اللہ دیتا کہ پتہ نہیں کیا 10 تو نام رکھے ہوتے تم لوگوں نے یار، نام بھی فیک، ہر چیز فیک۔ یہ ہے اصول شریف قافی۔ یا آپ لوگ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ ہمارے پر الزام لگاتے ہیں ہم القافی شریف کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ تعالیٰ، میرے تو کوئی ایسے دن نہیں میں القافی کی زیارت کیے بغیر اٹھوں۔ اصول شریف کافی میں کتاب فضل علم جلد اول صفحہ 44 میں حدیث نمبر 12، اور عزیزان مشہور و معروف حدیث ہے، بلکہ متواتر درجے کی روایت آپ کہہ سکتے ہیں، شیعہ سنی سب کے ہاں بدعت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں مکمل سند کے ساتھ، ان ابی عبداللہ مولا صادق فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے فرمایا قال رسول اللہ کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ضلالت و گمراہی اور ہر ضلالت جہنم میں۔ تو جیسا کہ عزیزان میں کہہ رہا تھا، سمپل از دیٹ۔ خیر اب مجالس حسین کے لحاظ سے مولوی جواد صاحب نے جو بات کہی ہے، میرے خیال سے تو مولوی جواد صاحب خارج از اسلام ہے اور گستاخ قرآن بھی ہیں۔ کیوں؟ ابھی بتاتا ہوں جی عزیزان۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بخاری شریف سے اور اصول شریف قافی سے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ مولوی جواد صاحب کی بات صرف ضلالت اور گمراہیوں کا مجموعہ ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ قرآن و حدیث کے دلائل کو تو مانتے نہیں ہیں اور قطعی طور پہ یہ بات ثابت ہے، تو آئیں یہ دیکھتے ہیں کہ اصولی مسلک کی کتب میں مجالس سلطان کربلا صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے کیا بات لکھی ہوئی ہے، اور اس لحاظ سے پھر مولوی جواد صاحب پہ فتویٰ کس کا عائد ہوتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں عزیزان اسلامک ایجوکیشن سینٹر کراچی سے چھپی کتاب موجود ہے، عزاداری عشق حسین، اور اس کے رائٹر ہیں جواد نقوی۔ یہ جواد نقوی کا نام سنا سر آپ نے؟ ذرا شیشہ دیکھ لیجئے گا پتہ چل جائے گا کون ہے۔ یہ لیں جی عزیزان کی جواد نقوی صاحب کی اپنی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت، عزاداری عشق حسین، اور اب اس کتاب میں یہ مجالس کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں وہ آپ سنیں، پھر آپ کو پٹ یقین ہو جائے گا کہ جواد نقوی خود جواد نقوی کے بقول خارج از اسلام ہے۔ صفحہ نمبر 56 پہ جب ہم چلتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے ایک باب مدون کیا ہے مجالس اعضاء میزان دین، مجالس سلطان کربلا دین کا میزان ہے۔ لکھتے ہیں جی یہ مجالس اعضاء ہوں گی تو دین برپا ہوگا، ان مجالس اعضاء کی حرمت باقی ہوگی تو دین اور قرآن کی حرمت بچے گی۔ الحمدللہ مجالس اعضاء کی حرمت باقی ہوگی تو دین و قرآن کی حرمت بچے گی۔ اب میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، جو حرمت مجالس اعضاء کو پامال کر رہا ہے بقول جواد نقوی صاحب، اب وہ کون ہوا؟ دین کا گستاخ، قرآن کی حرمت کا گستاخ، اور دین و قرآن کے گستاخ کو بہت خوبصورت الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، یا تو اسے کافر کہا جاتا ہے، یا اسے مرتد کہا جاتا ہے، یا اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر جواد صاحب، یہ بقول اب جواد نقوی خود جواد نقوی پہ آ کے فتویٰ لگا لیں، میں کار بیک نہیں لاندا، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ اس طرح کی اگر آپ نے بھونڈی بکواس کرنے کی کوشش کی تو لٹرلی پانچ مار کے دانت توڑ دوں گا۔ گھر میں زہرا کے جب قدم آئے، شاہ اشرف شہ امم آئے،
پرسہ لینے کو آ گئے حیدر، ان کے بچوں کے جب علم آئے، فرش مجلس کا جب بچھایا گیا